الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، یہ زمانہ باطل فرقوں کے پنپنے کا زمانہ ہے۔ ہر طرف باطل کا ماحول ہے۔ ہماری اور آپ کی آواز بس ایک چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی لو کی سی ہے، بس اتنی سی روشنی ہے جو جل رہی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ روشنی کبھی بجھے گی نہیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بے شک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلایا ہوا چراغ ہے، یہ آخری نبی کا جلایا ہوا چراغ ہے۔ یہ کبھی بجھ نہیں سکتا، لیکن بجھانے کے لیے لوگ کوششیں کرتے رہیں گے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہیں گے، چاروں طرف سے آندھیاں آتی رہیں گی، اور اسی میں سمجھیے کہ ہمارا امتحان ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس چراغ کو جلائے رکھیں۔ اسی کوشش کا ایک حصہ ہے جو مرکز تحفظ اسلام ہند کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ حضرات، ریاض احمد گوہر شاہی کی پیدائش 25 نومبر 1941 عیسوی راولپنڈی کی ہے۔ گاؤں ڈھوک گوہر شاہ میں مڈل تک اس نے پڑھا ہے، پرائیویٹ میٹرک کی ہے، اس کے بعد موٹر مکینک اور ویلڈنگ کا کام سیکھا اور ویلڈر کی حیثیت سے اپنے گاؤں میں عملی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ شخص بابا گوہر علی شاہ کی نسل سے ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے خود کو سید کہتا تھا، مگر دراصل یہ مغل خاندان سے ہے۔ جیسے مرزا غلام قادیانی مغل خاندان سے ہے، ایسے ہی یہ شخص بھی مغلیہ خاندان سے ہے۔ دینی اعتبار سے بالکل جاہل اور نادان ہی رہا۔ اس نے موٹر مکینک کی دکان کھولی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ جب کامیاب نہیں ہوا تو اس نے دوسرا دھندا پیری مریدی کا شروع کر دیا اور نام نہاد روحانیت کا کاروبار کیا۔ اس کی کتاب روحانی سفر سے یہ تمام باتیں کھل کر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کی اصلیت اور حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی خود کو پوری زندگی روحانی بزرگ، مامور من اللہ، مہدی اور تمام انسانوں کا نجات دہندہ بتاتا رہا، انبیاء کی گستاخی کرتا رہا۔ اس کے دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ سورج اور چاند میں اس کی تصویر ہے، نعوذ باللہ، اور کہتا ہے جو اس کی تصویر کو نہیں مانتا وہ اللہ کی نشانی کا منکر ہے۔ اس کا یہ بھی نظریہ ہے کہ حجر اسود پر اس کی شبیہ اور تصویر ہے، استغفر اللہ۔ جو اس کی حجر اسود کی تصویر نہیں مانتا وہ نشان الہی کا منکر ہے۔ یہ اس کے بکواس ہیں یا اس کے نظریات ہیں؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن و حدیث کی دلیلیں نہیں ہوں گی اور وہ دلائل و براہین کے اعتبار سے مسکین ہوگا، فقیر ہوگا، بلکہ قلاش ہوگا، تہی دست ہوگا، وہی ایسی بیہودہ باتیں کر سکتا ہے، وہی بکواس کرتا پھرے گا اور وہی ادھر ادھر کی بچکانہ باتیں کرتا رہے گا۔ اس کی گمراہانہ باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ شخص شریعت و طریقت یعنی تصوف کو الگ قرار دیتا تھا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ شریعت اور طریقت کو الگ الگ قرار دینا بہت بڑا درج اور بہت بڑا فراڈ ہے، کیونکہ طریقت و تصوف شریعت ہی کا حصہ ہے۔ جو تصوف شریعت سے ٹکرائے وہ تصوف نہیں بلکہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ شریعت کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ شریعت عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کے مجموعے کا نام ہے، اور طریقت کہتے ہیں شریعت کے 5ویں شعبے کے درست کرنے کو، یعنی اخلاقیات کے اپنانے اور حاصل کرنے کا نام طریقت ہے، دل کے تزکیے کا نام طریقت اور تصوف ہے، اور یہ شریعت ہی کا ایک حصہ ہے۔
اور رہی بات شریعت کی، تو شریعت کا سر چشمہ اور ماخذ قرآن و حدیث ہیں، اس لیے قرآن و سنت سے ہٹ کر تصوف کی باتیں کرنا یہ کھلی ہوئی گمراہی اور ضلالت ہے۔ یہ شخص تصوف کی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ سب اپنی برائی پر پردہ ڈالنے کا ایک بہانہ تھا، کیونکہ یہ ریاض احمد گوہر شاہی عملی اعتبار سے انتہائی فاسق و فاجر انسان تھا، چرسی اور بے نمازی تھا، بد کردار عورتوں سے تعلق رکھنے والا عیاش تھا۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ کیا ایسا عیاش دین کا مقتدا اور رہبر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے، اور اس کے چیلے کی طرف سے اور اس کے ماننے والوں کی طرف سے جو چینل چل رہے ہیں ان کے بیانات سننے سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور ایسے چینل کو نہ تو سننا چاہیے نہ آگے بھیجنا چاہیے۔ آپ اس کے نجی حالات کو جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمل کے اعتبار سے یہ کتنا فاسق و فاجر انسان تھا۔ اس کا کردار نہایت خطرناک، بھیانک اور قابل نفرت۔ غیر محرموں سے ملنا اس کے نزدیک کوئی معیوب کام نہیں، اس کے نزدیک روحانیت کے نام پر بھنگ اور چرس پینا بھی درست ہے۔ سیدھے سادے مسلمانوں کو روحانیت کے نام پہ گمراہ کرتا تھا، اور ہوس پرستوں کو بے حیائی اور فحاشی کے راستے سے بھٹکاتا تھا۔ آج یہی کام اس کا چیلا یونس گوہر شاہی کر رہا ہے، اور اپنے چینل سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اس کا پیشوا اور مقتدا جو ریاض احمد کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اپنی گندی حالت ایک جگہ خود لکھتا ہے کہ فالتو وقت سینماؤں اور تھیٹروں میں گزارتا، روپیہ اکٹھا کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہ تھی، کاروبار میں بے ایمانی، فراڈ اور جھوٹ شعار بن گیا۔ یہی سمجھیے کہ نفس امارہ کی قید میں زندگی کٹنے لگی، سوسائٹیوں کی وجہ سے مرزائیت کا اثر ہو گیا۔ اب آپ سوچئے، بلی تھیلے سے باہر آ گئی، خود کہہ رہا ہے مرزائیت کا اثر ہو گیا، تو جس پہ قادیانیت کا اثر ہو جائے، مرزائیت کا اثر ہو جائے، کیا وہ دین کی باتیں کرے گا؟ کیا وہ ایمان کی باتیں کرے گا؟ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھائے گا؟ کیا اس کے تصوف میں اور اس کی طریقت والی باتوں میں کوئی جان ہو سکتی ہے؟ وہ تو جو کچھ بھی پرچار کرے گا وہ مرزائیت کا اور قادیانیت کا پرچار کرے گا، نہ کہ دین اسلام کا پرچار ہوگا۔ عورتوں کے ساتھ جو اس کا اختلاط تھا، ملنا اور جلنا تھا، اس کے بارے میں وہ خود لکھتا ہے کہ دوسری رات بھی وہ عورتیں آئیں، جب قریب سے اترا کر گزر رہی تھیں تو آواز آئی، اور اس آواز کے ساتھ وہ کمر تک جھک گئیں اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں۔ کبھی جسم میں درد ہوتا تو وہ آ کر دبا دیتی، جس سے مجھے سکون ملتا۔ یہ اس کی باتیں ہیں۔ عورتوں کے ساتھ جو اس کا وقت گزرتا تھا اور ان کے خیالات میں جو ڈوبتا رہتا تھا، اس نے تحریر کی شکل میں وہ باتیں اگل دی ہیں۔ یہ شخص اتنا عیار و مکار تھا کہ اپنی عیارانہ چالوں سے اپنی بے حیائی اور بد کرداری کو بزرگی باور کراتا تھا، اور حقیقتوں کو تصورات کا رنگ دے کر برائی کو چھپانا چاہتا تھا، اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اگر غیر محرم عورتوں سے ملنے جلنے کا راز کھل جائے تو لوگ یہی سمجھیں کہ یہ کوئی دوسری مخلوق ہوگی جو فیض حاصل کرنے آتی رہی ہوگی۔ اس کے چیلے یونس گوہر شاہی نے اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے اور لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ ایسا ہی ہے جیسے مچھر اپنی پھونک سے پہاڑ کو ہلانے کی کوشش کرے۔ اس حقیقت کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ گوہر شاہی کا فتنہ دراصل مرزا غلام قادیانی کے فتنے کا تسلسل ہے۔ جیسے مرزا غلام نے اپنے حاملہ ہونے کا انکشاف کیا تھا، ایسے ہی اس کے طرز قدم پر چلنے والا گوہر شاہی نے بھی اپنے پیٹ میں حمل کا اقرار کیا ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ دوران ذکر ناف کی جگہ بچے کی طرح رونے کی آواز آتی کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں جل گیا۔ تقریباً 3 سال بعد جہاں سے رونے کی آواز آتی تھی
اب کلمے کی آواز آنا شروع ہو گئی، اور دن بدن یہ آواز بڑھتی گئی، ناف کی جگہ ہر وقت دھڑکن رہتی جیسے حاملہ کے پیٹ میں بچہ ہو۔ یہ ہے اس کی تحریر۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کیا بات کہنا چاہ رہا ہے اور لوگوں کو کون سی دین کی بات بتانا چاہ رہا ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی کے بطلان کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسی اہم عبادتوں کا انکار کر دیا، دوسرے شعائر اسلام کا منکر ہو گیا، یہاں تک کہ آخرت کی نجات کے لیے دین اسلام کی ضرورت کا بھی انکار کر دیا۔ اس کے نزدیک ظاہر شریعت اور اس کے احکام کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ وہ جس طرح چاہے گا قرآن کا معنی بیان کرے گا، جس طرح چاہے گا حدیث کا مطلب پیش کرے گا، اور جو کچھ بھی وہ کہے گا اس کی بات گویا کہ ماننا ضروری ہے، چاہے پوری امت ایک طرف ہو جائے لیکن اس کی بات سب سے اوپر رہے گی۔ یہ ہیں اس کے غلط نظریات، یہ سب اس کی گمراہانہ اور تلبیسانہ باتیں ہیں۔ یہ ریاض احمد گوہر شاہی اور اس کا چیلا یونس دونوں قرآن پاک کی لفظی و معنوی تحریف کے مجرم ہیں، اور یہ تصوف کے نام پہ جو بھی ڈرامہ کر رہے ہیں، روحانیت کے نام پہ جو کچھ بھی بکواس کر رہے ہیں، تمام مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور شریعت سے ہٹ کر کے جو بھی باتیں ہوں گی وہ کسی کی بھی ہوں وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے اس کے چینل سے، اس کے بیانات سے، یونس گوہر شاہی کی گمراہانہ باتوں سے اپنے آپ کو پوری طرح بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔